الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت میں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی، تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوگا، قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. سورہ بقرہ کا آیت کریمہ نمبر ہے 275، اور آیت نمبر 274 سے رکوع کا آغاز ہے، رکوع شروع ہوا ہے. 38واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اور اس کے بعد 2 رکوعات باقی ہیں. اس سے پہلی والی آیت کریمہ پہ گفتگو ہو چکی تھی. البتہ یہاں اسی رکوع کے آغاز سے اس کا جو ربط ہے ماقبل کے ساتھ اور ان آیات کریمہ کا جو آپس میں تعلق ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو عرض کر کے پھر انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں. بعض حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ، انہوں نے یہ جو آیت نمبر 274 ہے، اس کا تعلق ماقبل کے رکوع کے ساتھ لکھا ہے. اور یہ بات کئی بار آ چکی ہے سامنے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا نزول اور ان کی نشانیاں، آیت کریمہ کا جو انتہا ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں اس کا تعین ہو چکا تھا، اور صورتوں کا تعین وہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہو چکا ہے. البتہ پاروں کا جو تعین ہے یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے تلاوت کی آسانی کے لیے. اس کے بعد رکوعات، ان کی جو ترتیب بنائی گئی ہے، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں
اس کی ترتیب بنائی گئی ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ بھی اس لیے اس کو رکوع کہا جاتا ہے تاکہ نماز کی ہر رکعت میں آسانی کے لیے، یعنی یہاں تک رکوع سے پہلے پہلے ہم تلاوت کریں اور اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں، یہ نماز میں تلاوت کی آسانی کے لیے یہ ایک ترتیب دی گئی ہے۔ تو اب اس میں بعض الحمدللہ پورا قرآن کریم جن حضرات نے بھی اس کی ترتیب دی ہے، بڑی عمدہ اور بڑی عظیم ترتیب انہوں نے دی ہے، معنی کا لحاظ کر کے، قرآن کریم کے نظم کا لحاظ کر کے، آیات کریمہ کا جو آپس میں تعلق ہے اسے دیکھ کے انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ایک رکوع کافی چھوٹا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا رکوع وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا کہ مجموعی لحاظ سے یہ بڑی عمدہ اور اچھی ترتیب ہے، لیکن قرآن کریم میں بعض جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں بعد کے دو متاخرین مفسرین ہیں یا علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ آیت یہ رکوع کا جو نشان ہے بجائے اس کے اگر ایک آیت پہلے یا بعد میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو یہ بھی وہ مقام ہے جہاں بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ رکوع کا جو نشان لگا ہوا ہے آیت نمبر 273 پہ، تو یہ 73 کے بجائے آیت نمبر 274 پہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ کا تعلق ماقبل کی آیات کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ ماقبل کا جو رکوع ہے بلکہ دو رکوعات ان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ ہی کا تذکرہ ہے۔ تو اکثر جو حضرات ہیں انہوں نے تو اس آیت کریمہ کو اپنی تفاسیر میں اسی رکوع کے ساتھ لکھا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی تشریح و تفسیر کی ہے، جبکہ بعض حضرات نے انہوں نے یہاں بڑا عظیم نقطہ لکھا ہے کہ یعنی داد دینی پڑتی ہے ان حضرات کو جنہوں نے یہ رکوعات کی ترتیب بنائی ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایک عظیم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی لیے یہ رکوع کا نشان بجائے 274 کے انہوں نے آیت نمبر 273 پہ لگائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آیت کریمہ اس رکوع سے اگلی جو رکوع ہے، اگلا رکوع ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ تھا، اور یہاں اب سود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ہم سود سے متعلق دیکھتے ہیں، سود کے بارے میں جو آیات ہیں، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو چونکہ یہ تو اس پہ تمام حضرات علماء مفسرین کا اجماع ہے کہ سود کی جو حرمت ہے یہ سن 8 ہجری کے آخر میں یا 9 ہجری میں سود کی حرمت نازل ہوئی۔ سود جو حرام قرار دیا گیا یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں 8 یا 9 ہجری میں، اور یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کا جو باقی نزول ہے وہ سورہ یعنی اس غزوہ بدر سے پہلے پہلے ہو چکا ہے، تقریباً پوری سورت جو ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ البتہ اسی رکوع کے اندر ایک آیت کریمہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، کہ اس کے بعد اور کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح یہ سود سے متعلق جو آیات ہیں تو یہ آیات یہ بھی سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ تو اب وہ ماقبل کا جو تذکرہ ہے وہ تو انفاق فی سبیل اللہ، وہ تو شروع کا ذکر ہے، لیکن یہاں سود کے ساتھ یہ جو پہلی آیت انفاق فی سبیل اللہ آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ وہاں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ روم کے اندر وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکی دور میں سورہ روم نازل ہوئی ہے۔ سورہ روم کا نزول وہ مکی دور میں ہے، سن 590 یا 690 میں وہ سورت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں بھی جہاں سود کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ بھی ہے، چونکہ یہ آپس میں تضاد ہیں، متضاد چیزیں ہیں، تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ اور سود کا تذکرہ ایک ساتھ ہے۔ تو وہاں سورہ روم کی آیت نمبر 38 ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو دوسری آیت کریمہ ہے اسی آیت کریمہ کے اندر پھر یعنی سود کی حرمت کا ذکر ہے، اور جس میں فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ،
اب باوجود اس کے سود کی حرمت تو بعد میں ہوئی ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر سود کی جو شناعت تھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جیسے وہاں قرآن کریم نے صدقے کے ساتھ، انفاق کے ساتھ سود کا تذکرہ کیا، تو یہاں بھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 274، اس کا جو نزول ہے وہ بھی سن 9 ہجری میں اسی سود کے زمرے میں، سود کے ساتھ اس کا نزول ہوا ہے۔ تو اب یہ اگلی جو آیت کریمہ ہے الذین یاکلون الربا، مختصراً اس کے مفردات میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ اسی کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو ربا یربو، ربا ان کے معنی ہے بڑھنے اور زیادہ ہونے کی۔ الربا سود کو کہا جاتا ہے، بیاج کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ روم کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اس میں یہ ربا کا لفظ را با اور الف کے ساتھ آیا ہے۔ باقی قرآن کریم میں 18 بار یہ ربا کا مادہ استعمال ہوا ہے۔ جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے تو را با اور با کے بعد پھر واو کا ذکر ہے۔ جیسے صلاۃ لکھا جاتا ہے زکوٰۃ، اسی طرح ربا کو لکھا جاتا ہے۔ لا یقومون، قیام سے ہے وہ نہیں اٹھیں گے۔ یتخبط، یتخبط کے معنی ہے اس کو پاگل بنا دیا، مخبوط الحواس، حواس باختہ ہو گیا۔ المس سے کے معنی ہے چھونا۔ احل اللہ البیع، حلال قرار دیا، اس نے حلال کیا، البیع خرید و فروخت کو، بیو اس کی جمع ہے۔ حرم، یہ لفظ تحریم سے ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کر دیا، اس نے منع کر دیا۔ الربا، سود کو۔ فمن جاءہ، جاء کے معنی آیا، اس کے پاس، موعظۃ، واعظ و نصیحت کے معنی میں ہے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، انتہا ینتہی، انتہا انواع مذکر غائب کا صیغہ ماضی کا، انتہا یعنی اس کا جو آخری کنارہ ہے کہ وہ رک گیا، وہ باز آیا۔ فلہ، پس اسی کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے سلف ماضی سے، جو ہو چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ دلی جو اس کی کیفیت ہے، باطنی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومن عاد، عاد یعود عودن کے معنی ہے لوٹنا۔ عید جو ہم کہتے ہیں تو عید کو بھی عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید بار بار لوٹنے والی، کہ وہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، تو اس لیے عاد، عودن، عیدن سب کے معنی ہے بار بار لوٹنے والی۔ تو جو شخص لوٹا دوبارہ، فاولئک، پس یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ قرآن کریم کا یہ ایک اسلوب ہے کہ 2 متضاد چیزوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 273 یا 74 تک صدقات کی فضیلت اور اس کے احکام بیان ہوئے تھے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 280 تک اس کی ضد یعنی سود کا بیان ہے۔ تو یہ 6 یا 7 آیتیں بنتی ہیں یہاں پہ جو سود کے بارے میں ہے۔ اور صدقات یہ انسان کے جو جذبہ سخاوت ہے اس کی نشانی ہے، اور اس کے مقابلے میں سود یہ بخل اور مال کی محبت کی علامت ہے۔ اور فطرت کا اصول ہے کسی شے کی حقیقت اس وقت تک اچھی طرح واضح نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ اس کے ضد کا بیان نہ ہو۔ تو انفاق، ضرورت مندوں کو سہارا دینا، انفاق میں یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو سہارا دیا جاتا ہے، اور سود گرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا خون چوسا جاتا ہے۔ دونوں میں ضدین کی نسبت ہے کہ صدقے میں اپنا مال بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کو دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سود ہے اس میں دوسرے کا مال بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا جو مال ہے وہ ہڑپ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سود کے بارے میں قرآن کریم میں کل کتنی آیات ہیں۔ سود کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تقریباً 11 آیات ہیں، مختلف مواقع پہ جو آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں یہ 7 آیات کریمہ ہیں، اور 7 کی 7 آیتیں یہ سود کے بارے میں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، سود مت کھاؤ، یعنی دگنا سود، سود پر سود۔
اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 13 سورہ آل عمران۔ سورہ نساء میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 160 اور 161۔ پہلی آیت فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ۔ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سود کو ان پر بھی حرام قرار دیا تھا، وہ سود لیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے حلال چیزیں ان پہ حرام کر دیں، کیونکہ ہم نے انہیں سود سے منع کیا تھا لیکن وہ پھر بھی سود کھایا کرتے تھے۔ اور سورہ روم کی آیت وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ یہ کل 11 آیات بنتی ہیں۔ سورہ روم کی جو آیت کریمہ ہے، بعض حضرات نے تو اس کو، چونکہ اس وقت سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اور وہ مکی دور میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں سن 590 یا 690 میں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو سود کے زمرے میں شامل نہیں کیا۔ لیکن چونکہ سورہ نساء کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب پر بھی سود کی حرمت نازل ہو چکی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت پہ بھی حرمت کو نازل کرنا تھا، تو اگرچہ حرمت وہ تو سن 9 ہجری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کی جو شناعت تھی، تو اس کی جو خرابیاں تھیں اور اس گناہ کا جو یعنی بڑا گناہ ہونا تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہی سے زائد فرما دی۔ تو یہ کل 11 آیات ہیں اور احادیث مبارکہ، کئی احادیث ہیں اس پہ، نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث اس کی حرمت سے۔ تو اب یہ سود یا ربا یہ ہے کیا؟ تو سود یا ربا ہر اس زیادہ رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کا اصل سرمایہ ہے رأس المال، اس پر جو زیادتی ہو وہ ربا ہے، یہ لغوی معنی ہے، اور فرماتے ہیں شرع میں سود ایک زیادتی کا نام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر قرض جو نفع کو کھینچے، نفع لائے اپنے ساتھ، وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ ایسے اٹھیں گے جیسے کہ کسی کو شیطان نے چھو لیا ہو، مخبوط الحواس ہو گیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کفار نے کہا تھا کہ انما البیع، یقیناً یہ بیع و شراء، مثل الربا، یہ سود کی طرح۔ یہ نہیں کہا کہ سود یہ بیع و شراء، بلکہ انہوں نے تو یعنی سود جو ہے اس کو بالکل ہی حلال قرار دیا اور کہنے لگے بیع و شراء یہ تو سود ہی کی طرح ہے۔ تو اب مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے اس میں؟ ان کے اس اعتراض کا جواب تو یہ تھا کہ سامان تجارت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن جو نقدی ہے اس کا کام، وہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ اسے سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے، وہ تو ایک تبادلے کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے جو اشیاء ضرورت ہیں وہ خریدی اور بیچی جا سکے۔ نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے اسے بذات خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے اس کی جو بڑی حکمت ہے وہ یہی لکھی ہے کہ اگر آپ پیسے پر پیسے کمائیں گے تو اس کو بھی آپ مال تجارت بنا دیں گے، اور پھر اس طرح یہ ہوگا کہ چونکہ اس دور میں تو اشرفیاں تھیں، دینار تھے، تو لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو جمع کریں گے۔ تو اس لیے جو چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اشیاء کے تبادلے کے طور پہ عطا کی ہے، جو نقدی اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی ہے، لوگ اسی کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں بے اور سود کے درمیان فرق بیان نہیں کیا کہ بھئی بے یہ ہے اور سود یہ ہے، بلکہ یہ فرمائے کہ بھئی یہ جو کافر ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں کہ بے جو ہے وہ سود کی طرح ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک حاکمانہ جواب دیا کہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب بندے کا کام ہے اس حکم کی تعمیل کرنا، نہ کہ اس حکم کی جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ تلاش کرتا پھرے۔
الحمدللہ دین اسلام تو چونکہ دین فطرت ہے، لہٰذا دین اسلام کا جو ہر حکم ہے قرآن حکیم کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر، اگر اس کی کچھ علتیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، اگر ان کا تذکرہ ہے تو علماء نے اس کی تشریح کی ہے، اگر نہیں ہے تو اس پر بھی بہت سارے علماء نے اس کی وضاحت لکھی ہے، اس کے اندر جو چھپی ہوئی حکمتیں ہیں وہ لکھی ہیں کہ شریعت نے اس چیز کو کیوں حلال قرار دیا اور اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن جو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا وہ یہ ہے کہ حل اللہ البیع وحرم الربا، بندہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حاکمانہ جو حکم ہے، امر ہے، اس کو مانے، اور اگر وہ اس میں حکمتیں اور فلسفہ اس کو تلاش کرے گا اور اس کے بعد اس کا ذہن اس طرف آ جائے کہ یقیناً اس میں تو بڑی بڑی خرابیاں ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، تو فرمایا وہ تو پھر حاکم کی اطاعت نہ ہوئی بلکہ وہ تو عقل کی بندگی ہے کہ اس کے عقل نے کہا یہ ٹھیک ہے لہٰذا اس لیے یہ اس نے مان لیا، اور عقل نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہاں بھی یہ جو سود کا معاملہ ہے تو اس میں علماء نے جو لکھی ہے، ایک کو ربا القرآن کہا جاتا ہے، ربا القرآن یا ربا النسیہ بھی اس کا نام ہے، قرض کے اوپر سود لینا، اور وہ یہ تھا جو جاہلیت میں عام طور پر اکثر حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں یا اس سے پہلے جو سود ان میں رائج تھا تو وہ قرض پیسے دے کر اس پر زیادتی وصول کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم سے اسی دوسرے سود کی جو دوسری قسم ہے جس کو ربا الحدیث کہا جاتا ہے یا ربا الفضل کہا جاتا ہے، تو اس کا ثبوت بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ اس کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں۔ فرمائے یہ جو یاکلون الربا، جو سود کھانے والے ہیں، لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح یتخبطہ الشیطان، جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، جو حواس باختہ ہو چکا ہو۔ تو اب یہ جو یہاں پہ فرمایا کہ یہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا، تو اکثر حضرات فرماتے ہیں یہ کل قیامت کے دن کا منظر ہے کہ قیامت میں جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو اس حال میں ہوں گے، جبکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ صرف قیامت کا منظر نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی جو سود خور ہے، سود کھانے والا، تو ان لوگوں کی حالت ایسی ہی بنی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ پیسے جوڑنے اور پیسے جوڑنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ باقی جو دنیا ہے اس سے بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت وہ ایک پریشانی کے اندر لگے ہوئے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، قالوا انما البیع مثل الربا، ان لوگوں نے کہا کہ بے جو ہے وہ بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بے کو حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، وہ سے پہلے جو لے چکا ہے وہ اسی کا ہے، اس سے پہلے جو سود وہ کھا چکا ہے، جو اس نے لیا ہے وہ اسی کا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور آئندہ کے لیے اس کی جو باطنی کیفیت ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے، کہ آیا اب یہ اس پہ یعنی سود کی حرمت اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے، یا اب بھی یہ بہانے تلاش کر رہا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا، جس نے حرمت نازل ہونے کے باوجود اس نے سود کو حلال قرار دیا، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہاں یہ جو لفظ ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ کافر نہیں ہوتا، اور جو کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی دن وہ جہنم سے نکل کے جنت میں آئے گا، ہمیشہ کے لیے مسلمان وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ معتزلہ ایک اسلامی فرقہ گزرا ہے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کی جو آیات ہیں، یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81، بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یا سورہ مائدہ کی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، ایسی آیات میں جہاں پہ یعنی ان مسلمانوں کے خلود فی النار، ہمیشہ آگ میں رہنے کا تذکرہ ہے،
تو وہ لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس نے یہ گناہ کبیرہ کیا اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، تو پتہ چلتا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ہمارے جو حضرات اہل سنت والجماعت ہیں انہوں نے اس کے مختلف جوابات لکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم فیہا خالدون یہاں پہ ذکر آتا ہے، تو اس سے مراد خلود فی النار سے طویل عذاب ہے، کہ بھئی یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، سود کا گناہ۔ جو شخص خدا نخواستہ اس کو حلال سمجھ کے وہ سود کھا رہا ہے، وہ تو یعنی حرام کو اس نے حلال سمجھ کے بغیر کسی تعویل کے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کہ قرآن کے حرام کو اس نے حلال قرار دیا، تو لہٰذا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ لیکن گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس نے پھر بھی اس گناہ کو چھوڑا نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے طویل عذاب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے گناہ کی شناعت ظاہر کرنے کے لیے یہ الفاظ لائے گئے۔ اور تیسرا جو جواب حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بلا من کسب سیئۃ، جس شخص نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُ، اور اس کے گناہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا، اس نے گھیر لیا اس کے گناہ نے اسے، تو یہ آیت کریمہ یا وہ جو قتل عمد قصدن کسی کو قتل کرنے والی جو آیت جس میں فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا یہ آیت کہ جو سود کھائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو حضرت فرماتے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ جو ان گناہوں کو حلال سمجھ کے کرنے والا ہے، وہ چونکہ ان کو حرام کو حلال سمجھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے۔ اب قرآن کریم نے مختلف جو جہاں پہ صدقات انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے، یا یہ اس کے مقابلے میں سود کا تذکرہ آ رہا ہے، تو قرآن کریم نے شریعت نے اصل میں مالی معاملات کے 4 درجات بنائے ہیں۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ ہم نے پڑھ لیا یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب ہم کون سا مال خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے جو آپ سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، جو مال بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، یہ افضل ترین درجہ ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ، ان کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اگر وہ نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس اضافی مال موجود ہے، ضرورت سے زائد مال موجود ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ قرض حسن دے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، کسی کو قرض ضرورت ہے تو اس کو قرض حسن دے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے۔ تیسری جو صورت جس کو شریعت نے جائز قرار دیا، وہ اس کا تیسرا درجہ ہے، وہ جائز کے درجے میں ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے، کہ وہ مضاربت والی صورت ہے۔ زائد پیسہ ہے، کسی بندے کو دے دیا، اب اس کے پاس ہنر ہے اور وہ کاروبار جانتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے اس کو پیسہ دے دیا، اور نفع نقصان کے اندر یہ شراکت پہ انہوں نے اس پیسے کو کاروبار میں لگا دیا، تو یہ جائز درجہ ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا درجہ ہے وہ حرام اور ممنوع ہے، بدترین گناہ ہے، وہ سود ہے، کہ کسی کو بغیر کسی صرف یعنی پیسہ دے کے اور اس کے ساتھ نفع نقصان میں شراکت کے بغیر اس پہ معاوضہ لے رہا ہے، تو یہ سود ہے اور یہ شرم حرام اور ناجائز ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ سود کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی، ایک کو ربا القرآن جس کو کہا گیا، یعنی جو قرآن نے کہا کہ پیسوں کے بدلے میں آپ جو ہے اس پہ معاوضہ لے رہی، اور جو ربا الحدیث ہے یا جس کو ربا الفضل کہا گیا، تو نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں شمار کی اور ان میں فرمایا کہ سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، یہ جو چیزیں ہیں اجناس والی غذائیں، ان کو اگر تم ایک دوسرے کے بدلے میں دیتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک کو ادار نہ ہو اور دوسرا اس میں کمی زیادتی نہ ہو۔ اگر اس میں ادار کا معاملہ ہوگا یا کمی زیادتی ہوگی تو یہ سود ہو جائے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، کفارن جو ناشکرا ہے، اثیم گناہگار ہے۔ یمحق، قرآن کریم کے اندر یہ لفظ 2 بار آ چکا ہے، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ محقن کے معنی ہے وہ گٹاتا ہے،
مٹانا، ایک تو سورہ بقرہ کی سی آیت کریمہ میں آیت نمبر 276 میں، اور دوسرا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 میں۔ تو اللہ مٹاتا ہے الربا سود کو، وَيُرْبِي، یربی رب سے ہے، اربا سے، مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، ربون ربوتن ربات ٹیلے کو کہا جاتا ہے، بلندی کو، کہ وہ بڑھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، پالتا ہے۔ الصدقات صدقے کی جمع ہے، واللہ لا یحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا، کل کفار، ہر کفار کافر سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ناشکرا، اسیم، یہ آسمن گناہگار اس سے ہے، تو گناہ کا ارتکاب کرنے والا، کل کفار اسیم، ہر گناہگار ناشکرا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے پسند نہیں کرتا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سبحانہ و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ کچھ اس کے جو ظاہری معانی و مطالب مفاہیم وہ بیان کیے گئے، اور کچھ جو ہیں اس کے باطنی، بعض حضرات انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کہ جو سودخور ہے اس کا مال آخرت میں اس کے کچھ کام نہ آئے گا، اس کے پاس وہاں کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں وہ بڑا مال جمع کرے۔ اس کے مقابلے میں جو صدقہ کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو، اس کے جو خز فریضے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی بڑھا چڑھا کے اجر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی صدقہ کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، پھر وہ اس کی تمہارے لیے اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا دیا ہوا ایک لقمہ خدا کے ہاں احد پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑھا رہے ہیں، معنوی لحاظ سے آخرت میں وہ کام ہے۔ عام مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لیے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار وہ دنیا میں بھی مشاہدے میں آ جاتے، کہ سودخور کا مال وہ ہلاک ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، سرمایہ دار، وہ دیکھتے ہی دیکھتے دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں صدقے کا اہتمام کرنے والا شخص وہ کچھ ہی وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صاحب دولت و ثروت بنا دیتی۔ اور تیسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ سود کے مٹانے سے مراد مال کی برکت کا اٹھ جانا ہے، اور صدقے کے بڑھانے سے اس کی برکت کا بڑھ جانا ہے، کہ بھئی اب ایک شخص ہے، اس کے پاس تھوڑا مال ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی ہے کہ اس کا وہ مال اس کے کھانے پینے پہ ہی لگ گیا، اور اس نے اس پہ کھایا پیا، اپنی ضرورتیں پوری کی۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے بڑا مال جمع کیا سودی، لیکن کہیں وہ تھانوں میں لگ رہا ہے، کہیں ہسپتالوں میں لگ رہا ہے، کہیں کسی اور عیاشی اور فحاشی اس کاموں میں لگ رہا ہے، بلا ضرورت، یعنی کئی جگہوں پہ اس کا جو مال ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو صدقے والا ہے اس کے مال میں برکت ہے، اور دوسرے کے مال سے اللہ نے برکت اٹھا دی ہے۔ اور دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں امحاق الربا سے، سود کے مٹانے سے، معاشرے اور سوسائٹی میں بحیثیت مجموعی دولت کی جو پیداوار ہے وہ گھٹ جاتی ہے، چند ہاتھوں تک سود کی وجہ سے وہ محدود ہو جاتی ہے، جو سرمایہ دار ہیں وہی وہ پیسہ لے رہے ہیں اور انہی کے ہاتھوں میں وہ مال جمع ہو رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں صدقات کے جو معاشی اثرات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ دولت پوری سوسائٹی میں گردش کرتی ہے، اور اس سے دولت کی پیداوار بھی بڑھتی رہتی ہے، اور ایسی سوسائٹی میں تجارت، زراعت، صنعت، ہر چیز کو فروغ حاصل ہوتے ہیں، اور اس سے معاشرے کے جو عام افراد ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کی جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہو جائے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں کرتا جو ناشکرا اور گناہگار۔ فرمایا کل کفار، کفار ناشکرا، اثیم دوسرے کے حقوق طلب کرنے والا، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والا، سود کھانے والا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں،
وعاملوا الصالحات نیک عمل کریں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم عند ربہم وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ یقیناً وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، عملو جمع کا صیغہ ہے ماضی کا، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کی انہوں نے، وآتوا الزکاۃ بلکہ بعض حضرات نے اس کو یعنی انشائیہ کے معنی میں لیا ہے، ان الذین آمنوا کہ جو لوگ ایمان لائیں، وعاملوا الصالحات نیک عمل کریں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم حزن دو طرح کا فرق کئی بار گزر چکا کہ خوف آنے والے مراحل کا ہوتا ہے یا خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، اور غم گزشتہ زندگی کا ہوتا ہے حزن، اور یا غم اپنے سوا کسی اور کا، اپنے رشتہ دار اپنے عزیزوں کا دوستوں کا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ امر کا صیغہ ہے جمع کا اتقو، جمع مذکر حاضر کا، تم ڈرو تم بچو، اتقاء سے ہے اللہ سے ڈرو، وذروا یہ بھی امر حاضر جمع مذکر کا صیغہ، تم چھوڑ دو، وزرن چھوڑنا، ماں وہ جو بقیہ بچ گیا ہے، سود کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، من الربا سود میں سے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسول پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لم تفعلوا مضارع نفی جہت بلم ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تفعلون سے لم تفعلوا بس اگر تم نے نہ کیا، فَأْذَنُوا اِذَنُوا امر کا صیغہ ہے، اذن سے جاننا خبردار ہونا، تو خبردار ہو جاؤ یعنی اعلان سن لو، یقین کر لو، بحرب من اللہ حرب لڑائی کو کہتے ہیں، حروب اس کی جمع ہے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم یعنی جو اعلان جنگ ہے وہ سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ ماضی جمع مذکر حاضر کا اگر تم نے توبہ کر لیا، فَلَكُمْ پس ہے تمہارے لیے، رؤوس و رأس کی جمع سر کو کہا جاتا ہے، اموال مال کی جمع، رأس المال اصل سرمایہ، وہ تمہارا حق ہے تو وہ تم لے سکتے ہو، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو کسی پر، ولا تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ پہلا جو صیغہ ہے دونوں یعنی جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، لیکن پہلا وہ منفی معروف ہے اور دوسرا جو ہے وہ منفی مجہول ہے۔ لا تظلمون تم ظلم نہ کرو، لا تظلمون تم پر ظلم نہ کیا جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین کہ اے ایمان والو بچو سود سے اور اس کا جو حصہ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، لوگوں کے ذمے جو تمہارا جو مال ہے وہ رہ گیا ہے اور تم نے سود پہ دیا تھا تو اسے چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مکہ کے دو جو قبائل تھے ان دو قبیلوں میں سے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو کچھ رقم دی تھی سود پر، تو جب یہ حرمت ربا یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو دو قبائل تھے ان قبائل کے کچھ لوگ آئے، بنی ثقیف اور بنو مخزوم، تو ان میں بنو ثقیف کے جو لوگ تھے انہوں نے سودی مطالبہ کیا تھا بنو مخزوم سے، تو بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ
اب چونکہ سود کی حرمت نازل ہو چکی ہے، یہ لوگ ہم سے سود کا مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے جو امیر تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایت میں حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس جھگڑے کا قضیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے لکھ کر بھیجا۔ تو اس موقع پہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آج تک جو تم لے چکے ہو وہ تو تمہارا ہے، لیکن آج کے بعد اب مزید جو ہے سود لینا وہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان کل ربا کان فی الجاہلیۃ موضوع عنکم کل لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے ہیں سب کا سود چھوڑ دیا گیا ہے، اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی، جو اصل سرمایہ ہے رأس المال وہی ملے گا، اور سود کی زائد رقم وہ نہ ملے گی، نہ تم زیادتی وصول کر کے کسی پر ظلم کر سکو گے اور نہ کوئی اصل رأس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا۔ اور فرمائے کہ سب سے پہلے اول ربا موضوع ربا العباس ابن عبد المطلب کلہ، سب سے پہلے جو سود چھوڑا جاتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کا جو سود ہے سب سے پہلے اسے باطل قرار دیتا ہوں۔ اب یہیں پہ یہ جو سود کی حرمت سے متعلق احادیث ہیں نبی علیہ السلام کی چند احادیث مبارکہ، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے سب سے جو ادنا باب ہے وہ یہ ہے، یعنی اس کے جو سب سے سخت گناہ ہیں 70 باب ہیں، ان میں سب سے کم وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی شخص اپنی والدہ سے بدکاری کرے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام وہ سود کا لیا، چوتھے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانا چھوڑ دو۔ اور ایک روایت میں صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس تک لے گئے، یعنی معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم چل رہے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کنارے پر کھڑا ہے، اور جب یہ نہر والا آدمی اس سے باہر آنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، جس کی چوٹ سے وہ بھاگ کر پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا تھا، تو میرے ساتھ جو 2 ساتھی تھے، بعض دوسری روایتوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے حضرت جبرائیل اور میکائیل، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے بتلایا یا رسول اللہ یہ خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود کھانے والا ہے اور یہ اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر بھی لعنت اور سود دینے والے پر بھی لعنت، اور ایک روایت میں فرمایا کہ سودی معاملے پر گواہی دینے والے اور اس کا جو کاتب ہے وثیقہ نویس ہے اس پر بھی لعنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی ایسے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے گا اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے گا۔ وہ 4 یہ ہیں، عاجی شرابی، سود کھانے والا، یتیم کا مال ناحق کھانے والا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی سود کا 1 درم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو گوشت مال حرام سے بنا اس کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر 2 طرح کی بیماریاں آ جائیں، 2 طرح کے گناہ ان میں عام ہو جائیں، تو وہ ایسے ہیں کہ گویا انہوں نے اللہ کے غصے اور غضب کو اپنے اوپر دعوت دے دی، ایک سود کا کاروبار اور دوسرا بدکاری زنا۔
اسی طرح کئی یعنی روایات ہیں. اسی معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اپنے اوپر رعد و برق کو دیکھا. اس کے بعد ہم ایسی قوم پر گزرے کہ جن کے پیٹ رہائشی مکانات کی طرح پھولے اور پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سانپ بھرے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں. تو یہ کئی روایتیں جو سود کی شناعت کو اور یہ جو گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تو وہ صرف سود کو قرار دیا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے اور جو سودی کاروبار کر رہے اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اور اگر فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے. جو پیسے تم نے سودی معاملے میں دیے ہوئے ہیں، سودی کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں، تو اپنے وہ پیسے لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو. یعنی اگر تم سود پر مزید یعنی جو تمہارا اصل سرمایہ ہے اس پہ سود کا مطالبہ کرتے ہو تو تم ظالم ہو. اور لا تظلمون تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے کہ تم نے جو اصل سرمایہ دیا ہوا ہے رأس المال ہے، کوئی شخص اسے ہی ہڑپ کر جائے اور کہے کہ تم نے سود پر مجھے یہ رقم دی ہے تو اس لیے میں واپس نہیں کرتا. تو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ تم کسی پر ظلم کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی چاہیے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ذو عسرہ یہ عسرہ کا جو مادہ ہے قرآن کریم میں 12 بار آیا ہوا ہے. یوم عسیر کا لفظ قرآن کریم میں آئے تو وہ شخص جس کے اوپر آپ کا قرض ہے، جو قرض دار ہے، اگر وہ تنگ دست ہے، عسرت اور یسرت، عسر یسر دونوں لفظ قرآن کریم میں آئے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں. عسر تنگی کو اور یسر آسانی کو، کشائش کو کہا جاتا ہے. اگر وہ تنگ دست ہے، مفلس ہے، فَنَظِرَةٌ مہلت دینا، نظرہ کے معنی انتظار کرنا، اِلیٰ مَیسَرَةٍ اس کی فراخی تک، عسرہ کی ضد ہے تو آپ انتظار کریں اس کے ہاتھ کھلنے تک، اس کو مہلت دیں. وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ اگر تم صدقہ کر دو، تم خیرات کر دو، تم بخش دو، خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم سمجھتے ہو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ یعنی اگر مدیون وہ مفلس ہے تو اس کے ساتھ نرمی اور مساہلت کا جو معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے. کئی صحیح احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا کہ جو اپنے مقروض کو، جو مدیون ہے، اس کو وہ مہلت دیتا ہے. طبرانی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا تو اس کو چاہیے کہ تنگدست مقروض کے ساتھ نرمی اور مساہلت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے. مسند احمد میں ہے کہ جو شخص کسی مفلس مدیون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ مہلت دینے کے باوجود رقم ادا نہ کر سکے تو اس کے قرض خواہ پر ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی جو مصیبت ہے وہ دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگدست مدیون کو مہلت دے. جو شخص تنگدست ہے اور اس پر اس کا قرضہ ہے تو یہ اسے مہلت دے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے وہ ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، یہاں سے ایک اور بات جو آج کل عام طور پہ یہ یعنی ایک ذہن سے بن گیا اور اکثر لوگ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو تجارتی سود ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو قرآن نے حرام قرار نہیں کیا، اور عام طور پہ
وہ جو ذاتی کوئی شخص اپنی ذات کے لیے جو سود لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اسی کو حرام قرار دیا، باقی تجارتی سود جو ہے یہ حرام نہیں ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، ہمارے پاکستان کے بھی کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا، ہندوستان میں سر سید احمد خان اور اسی طرح مصر کے جو مفتی اعظم تھے اس نے اس پہ فتویٰ دیا، عرب کے ایک اور بہت بڑے عالم تھے انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا، جبکہ اس کے خلاف پھر ہمارے جو بڑے علماء ہیں، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی، اسی طرح دیگر کئی شخصیات نے کتابیں لکھی کہ جی یہ جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جس طرح وہ جو ذاتی قرض لوگ لیتے تھے اور اس پہ سود کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو اسی طرح تجارتی سود بھی ہوا کرتا تھا، وہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ کئی لاکھ دینار میرے باپ پہ قرضہ تھا، تو وہ ان کا نزو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ۔ اب یہ جو بعض کم سواد لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا، تو اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نزو عسرۃ، اگر وہ مدیون مفلس ہے، فنظرۃ الی میسرۃ، تو اس کو کشادگی حاصل ہونے تک ان کو مہلت دو۔ یہاں پہ ان کا لفظ آ چکا ہے، ان کا نزو عسرہ، اور یہ ان کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ عام طور پہ قرآن کریم کے اندر جہاں کوئی بھی صورت نادر ہو، کوئی شاذ حالت ہو، تو اس کے بیان کے لیے ان کا لفظ آتا ہے۔ اگر یوں ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں بالفرض یوں ہو، تو اس کے لیے یہ ان کا لفظ آتا ہے، جو عام حالات ہوتے ہیں اس کے لیے اذا کا لفظ آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس دور میں اکثر جو مقروض وہ خوشحال ہوتے تھے، تو اگر کوئی ایسا مقروض ہے اس نے تجارتی قرضہ لیا اور وہ تنگ دست ہو گیا، فرمایا اس کو مہلت دو تاکہ وہ تجارت کر رہا ہے، تو اس میں جب وہ خوشحال ہو جائے تو تب تم اس سے مطالبہ کرو اپنے قرض کا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہی ہے، مفلس ہی ہے، دے نہیں سکتا، تو مہلت کے بجائے تم اسے معاف ہی کر دو اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ، تم لوٹائے جاؤ گے، مجہول کا صیغہ ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم توفا، مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا، پورا پورا دیا جائے گا، توفیہ کے معنی پورا پورا دینے کی، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، کسبہ کا لفظ عام طور پہ نیکیوں کے لیے، جو نیکیاں اس نے کی ہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ اگرچہ یہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہے، لیکن کچھ آیات کریمہ جیسے سود کی حرمت کی آیات 9 ہجری میں، اور یہ جو آیت کریمہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، آیت نمبر 281، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض دیگر صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے بالکل آخری آیت ہے۔ اس کے بعد 31 روز بعد، یا ایک روایت کے مطابق 9 دن بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو یہ قرآن کریم کی جو بالکل آخری آیات ہیں، ان آیتوں میں سے یہ ایک آیت کریمہ بھی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔